اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ مولانا العظیم۔ لہٰذا تم رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہ جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ دنیا کی سختی، نرمی، روزی کا گھٹنا بڑھنا، یہ سب اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے روزی کی کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے مصلحت سمجھتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ پاک کی توحید کی نشانی ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیتوں میں اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں اور کشادہ روزی اسی اللہ کی عطا ہے تو اب بندوں پر لازم ہے کہ اپنے پروردگار، رزاق اور مالک کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس مالک کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر لیں اور درجہ بدرجہ ان کی مدد کرتے رہیں۔ مسکین، محتاج اور نادار ان کی بھی خبر رکھیں اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے رہیں۔ وہ مسافر جن کے پاس خرچہ ختم ہو گیا ہو ان کی بھی امداد اور اعانت کریں۔ اللہ ایسے بندوں کو ہی آخرت کی فلاح عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں فرمایا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو خیرات دو، بلکہ فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے جو تمہیں دینا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار، مسکین، مسافر کو کچھ دیتے ہوئے یہ خیال دل میں نہ آنے پائے کہ یہ کوئی احسان ہے جو آپ اس پر کر رہے ہیں، بلکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اگر مجھے زیادہ دیا ہے اور دوسروں کو مجھ سے کم دیا ہے تو یہ زائد مال ان دوسروں کا حق ہے جو میرے امتحان اور آزمائش کے لیے میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے، تاکہ میرا مالک مجھے آزمائے کہ میں ان کا حق پہچانتا ہوں یا نہیں۔ پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو لوگ دوسروں کا یہ حق پہچانتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کا حق سمجھ کر ان کی اعانت کرتے ہیں، وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ آخرت کی فلاح اور کامیابی انہی کو ملے گی۔ اور جو لوگ ان حقوق کو نہ پہچانتے ہوں اور نہ ادا کرتے ہوں تو وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں یہ مضمون ہے کہ تم خلاف شریعت جو لین دین کرتے ہو اور تمہاری غرض یہ ہوتی ہے کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، تو یاد رکھو اس میں ہرگز برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نزدیک وہ مال ہرگز نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرتے ہو، مثلا زکوٰۃ دیتے ہو، رشتہ داروں اور مسکینوں کو ان کا حق ادا کرتے ہو، تو اس طرح بظاہر تو تمہارا مال گننے میں کم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور دنیا میں بھی خرچ کیے ہوئے مال میں کئی گنا اضافہ کر کے عطا فرما دیتا ہے،
اور آخرت میں اس صدقے کو قبول فرما کر مسلسل اضافہ کر کے بڑھاتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اخلاص سے دیا ہوا کھجور کا دانہ اللہ پاک خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ آخری آیت میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں رزق دیا ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ مشرکین کو خطاب فرما کر ارشاد ہے کہ اے مشرکو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے بنائے ہوئے مصنوعی معبودوں میں سے کوئی ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ جب نہیں تو ماننا پڑے گا کہ لامحالہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، سب سے بلند و برتر اور وحدہ لا شریک معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے ہیں۔ ان آیتوں میں ہماری زندگیوں کے لیے یہ سبق ہے کہ غریب، کمزور، رشتہ دار، مساکین، ضرورت مند مسافروں کو اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے دینا اصل میں ان کا حق ادا کرنا ہے، اور اس میں ہمارے دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ پاک برکت ڈالتا ہے، جس سے اس کی گنتی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔